اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20, 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو؟ جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ, گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ سو اور کے 6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو اور بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں. وہ حیدرآباد میں ہیں, اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائی, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائی ہے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے,
پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے بھی یاد نہیں کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ اب بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے, کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطلب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں 2000 پچھلے سال گیا, ابھی چند مہینے پہلے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہے لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے میں مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیونکہ آپ نے ٹھیک ہو جاتا تو بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلی نے, کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں, بھائی وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی, میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھی. تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ یقیناً زیادہ ہے, لیکن نیچرل لائف کس کی ہوتی ہے, نیچر کے قریب کون ہوتا ہے, حکیم. تو میں مقصد میڈیکل سائنس کی مخالفت نہیں ہے, بڑی بیماریوں میں تو ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں, ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر حکیم صاحب ایلفی سے تو جوڑ دیں گے, ویسے نہیں جوڑ سکتے وہ, ٹھیک ہے نا. اور بڑے جو خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو فوراً اس کو لے کر جائیں کہیں ڈاکٹر کے پاس, ایسا نا حکیم مرسلین کے پاس لے کے جا رہے ہو, تو وہ تو حکیم مرسلین بھی کہے گا بھائی اس کو تو ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کراؤ, کوئی ایسی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بڑی بیماری. لیکن میرا مقصد یہاں بیان کرنے کا ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے, نیچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ حکیم لوگوں کی دوائیں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں, جو صحیح حکیم ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کے سائیڈ افیکٹ بولو بھائی کم ہے. پھر وہ رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی. ڈاکٹر صاحب رات کو 4 بجے تو کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور آتے بھی کیسے, کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے, وہ اسی طرح آیا کرتے تھے, ڈاکٹر تھے, تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر. تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے, صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, حد سے تجاوز مت کرو, اعتدال سے کھاؤ, اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں, کھانا ایسے کھاتے ہیں
کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے پورے جگ پیتے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی ایک گلاس پیو گے تھوڑی پیاس بجھ جائے گی, پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں. تو ہر چیز تمیز سے. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کتنے گھنٹے سونا چاہیے. دیکھو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا, اس وقت تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سونا, کھانا, پینا یہ سب کیا ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ فطرت نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی. سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی. ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا. اب کوئی آدمی آ کے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, حکیم بولے گا بھائی تجھے ایک روٹی کی بھوک ہے تو ایک روٹی کھا, تیرا 4 روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو 4 روٹیاں کھا. تو ہر آدمی کی صحت کے حساب سے الگ ہے نا. اس لیے آج کیا ہم نے دیکھا ہے سب کی زبانوں پہ 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری, 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے پوستی بن چکے ہیں لوگ. پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے, حالانکہ 8 گھنٹے بہت ہے, بالکل ضروری نہیں ہے 8 گھنٹے صحت کے لیے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نیند کتنی ہونی چاہیے. جتنی نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نیند آپ کی صحت کے لیے ضروری. تجربہ کر کے دیکھیں, رات کو 4 گھنٹے تسلی سے سوئیں اور اٹھیں, اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی, اٹھ کے جب وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آئے آپ بالکل فریش ہو چکے ہوگے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نیند, 4 گھنٹے. اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے فریش ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کے دیکھیں, 3 گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے, اس کا مطلب آپ کے لیے رات صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی تھی. ہر ایک کی باڈی, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کی عمر, اس کے لحاظ سے سونے کا معیار مختلف. ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا, تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف. دماغی کام زیادہ ہے تو نیند بھی خود بخود, دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ. ہر وقت فضول چیزوں میں, انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں دماغ تھوڑی تھکتا ہے. ان چیزوں میں دماغ تو فریش ہوتا ہے, اور نیند لے رہے ہیں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں. سوتے ہیں ایسا رات کو 2-3 بجے سوئیں گے اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اترتی ہے. 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اگر آپ پورا ہفتہ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نیند کو گھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریوی لگائیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ 4-5 گھنٹے گہری نیند سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوٹ بولو بھائی اتر جائے گی اس سے. تو میں, اگر آپ اجازت دیں, بیان تو سورہ ملک میں نہیں ہو رہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کو بتا دوں. پھر آپ بولتے ہیں یار ہم اصلاحی بیان سننے آتے کیا سونے جاگنے میں لگا دیے مفتی صاحب. یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے نا کہ تبلیغ میں نکل کے کیا کہتے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا, یہی بولتے ہیں نا. تو کم سونا بھی ہماری شریعت کا حکم ہے تاکہ ٹائم کو ضائع نہ کیا جا سکے. صحابہ دیکھو قرآن میں صحابہ کے کیا اوصاف ہیں, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر یہ اتنی لمبی نیند ضروری ہوتی تو عبادت کا ٹائم کب ملے گا ہے. تو 2 چیزوں کو نیند میں فوکس کرنا بہت شدید ضروری ہے. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ پیو گے تو بھی زیادہ سونا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیں. جیسی پانی جاتا ہے نا تو بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں. پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خامے نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں 2 چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے.
دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے دوپہر کھانے کے بعد, ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جتنے حکیم میں نے دیکھا نا 90 99 سال کے, سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے, کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان لا یقیل, آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں, پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں. میں 5 گھنٹے سو کے آپ کو محسوس ہوا میں فریش ہوں, تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں. ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام خام میں سوتو خان بنے ہوئے اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے, حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے ہو. اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے کئی مہینوں کا, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے. اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکج ہے. وہ تو وہاں پر وہ رات کو سونا ہی نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کس کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ ویرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا, تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے مرید نے ان کی ٹائم کو کیلکولیٹ کیا, انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ڈاکٹروں کی جو فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں نہیں اڑاتا بھائی, کوئی میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کامن سینس کی ایک عمومی بات کرتا ہوں, اور وہ باتیں ڈاکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا تو دوسرے سے پوچھیں, وہ وہی کہہ رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے نا. اجماع نہیں ہے اس پہ ڈاکٹروں کا. صحیح ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھو, پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا, بہت ساری چیزوں کا کہتے تھے, اب اس سے
رجوع کر لیا. چینی کو کتنا کھلا کے پوری قوم کو چینی کا عادی بنا دیا. اب خود کہہ رہے ہیں وائٹ پوائزن ہے چینی میں, کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی, اس پہ بعض لوگوں نے بہت بول رہے یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو. بولے گے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایک, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا, جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے, یہ مجھے یاد دلانا, پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض ہمیں بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جاتی. نارمل جو نوجوان, اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. اور بھائی جان پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو, تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کے جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے پینے کی فکر, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پیئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو اب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریزلٹ چینج ہوئی ہے. وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں, یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کرے, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ اب تک ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتا چلا پانی, تو پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900,000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا.
اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے، بہرحال مشاہدے پر عمری ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹر کے پاس بھی ہوگی، بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو. بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس. نارمل نوجوان آدمی، صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے، نہیں لگ رہی تو تمیز سے، بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے، بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے، فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، حکیموں کی فیلڈ میں، ڈاکٹروں کی فیلڈ میں، حکیموں کی فیلڈ میں طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے، میں ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے، صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ. انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا، ایک مزاح کر رہا ہوں، تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو، پیاس لگ رہی ہے تو پیو، نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس. اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے، پی کے نا اتنے گلاس سے شروع کر. تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں، لیکن ایسے اندرونی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ الٹا لیٹ کر سونا کیسا ہے؟ کیا الٹا لیٹنا گناہ ہے؟ اگر کسی شخص کو الٹا لیٹ کر ہی نیند آتی ہو تو کیا گنجائش ہوگی؟ اویس درانی کراچی سے. ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ضجعۃ لا یحبها اللہ، یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے الٹا لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا. ویسے بھی انسان بےہودہ سا لگتا ہے الٹا لیٹ رہا ہے، تو اس لیے سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ. باقی یہ کہ کسی کو نیند ہی نہیں آتی ہو، مجبور ہو، تو گنجائش ہے، ظاہر ہے کوئی وہ نہیں سوئے گا تو اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا اس کا. لیکن اس شخص کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنی عادت کو چینج کرے. پہلی بیوی سے چھپ کر دوسری شادی کرنا. اوہو، میں دوسری شادی کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں، کیا اپنی وائف کو یہ کہہ کر جا سکتا ہوں کہ عمرے پر جا رہا ہوں؟ بڑے واہ. رضوان صاحب دبئی سے. رضوان صاحب آپ پہلی وائف کو جھوٹ نہ بولیں، ان کو سیدھے سیدھے بتا دیں کہ بھئی میں جا رہا ہوں شادی کرنے، کیونکہ چھپن چھپائی والا جو کام ہوتا ہے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں. آپ جب پکڑے جائیں گے وائف کو ہمیشہ کے لیے آپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا کہ مجھے عمرے کا بولا تھا اور پہنچے ہوئے کہیں اور ہیں. یہ آج کل چھپتا وپتا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے لوکیشن پتہ چل جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جھوٹ جو ہے نا جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو سیدھے سیدھا بتا دیں بھائی میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں، ہنگامہ ہوگا جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. لیکن بہرحال جھوٹ بولنا جائز نہیں. آپ یہ کہہ دیں اپنی وائف کو کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو عمرے پہ چلے جائیں نا، وہاں سے ٹن مار کے ادھر کو نکل لیں، آپ اس طرح کر لیں. آپ رہا مسئلہ چھپ کے شادی کرنے کا تو اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جو لوگ دوسری شادی چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی چھپ کے کیوں کر رہے ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے لیکن معاشرہ اس کو غلط سمجھ رہا ہے. تو مرد اگر چھپ کے دوسری شادی کرتا ہے پہلی بیوی سے چھپ کے یا سسرال سے چھپ کے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لہذا چھپ کے کر رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے نا تو صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے چھپ کے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ نماز کوئی غلط کام ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. کام بڑا اچھا ہے، کام تو یہ کہ اوپنلی ہونا چاہیے، لیکن لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. حضرت عمر جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا اب میں چھپ کے نہیں پڑھوں گا، میں کھلے عام نماز پڑھوں گا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے تو مجھے روک کے دکھائے. تو اب یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ بہت سے مرد زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، بیوی اجازت نہیں دیتی، اتنا ناک میں دم کر دیتی ہے
پھر وہ مجبور ہوتے ہیں چھپ کے شادی کرنے پر. تو میں چھپ کی شادی کو اپریشیٹ تو نہیں کرتا، لیکن مجبور بھی معاشرہ ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو حلال سے روک رہا ہوتا ہے معاشرہ، اس لیے وہ پھر مجبوراً چھپ کے کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال چھپ کے شادی کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں، یہ کرنا نہیں چاہیے کام. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک جا کے جب شادی کریں گے تو شادی بیوی سے چھپا کے کریں یا بیوی کو بتا کے کریں، لیکن حقوق تو دونوں کو برابر دینے پڑیں گے نا. وہ کیسے دیں گے آپ؟ مثال کے طور پر آپ امریکہ گئے، وہاں آپ نے ایک اور شادی کر لی، ادھر آپ کی بیوی ہے، تو جیسے ہی آپ شادی کریں گے آپ پر برابری لازم ہو جائے گی. جتنی راتیں آپ نے پہلی بیوی کے ساتھ گزاری اب، یعنی اس شادی کے بعد، جتنی راتیں آپ دوسری بیوی کے ساتھ گزاریں گے وہ ساری راتیں آپ کو پہلی بیوی کو بھی دینی پڑیں گی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، 8 مہینے باہر رہے، 8 مہینے تو دوسری بیوی کے ساتھ رہے اور 4 مہینے پہلی بیوی کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ عدل تو نہ ہوا نا. تو اس کو آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ تو اس میں یا تو آپ دوسری بیوی کو پہلے بتا دیں کہ بھائی میں جتنی باریاں پہلی بیوی کو دوں گا اس سے کم باریاں تمہیں دوں گا، میں زیادہ میں نے دی ہیں تو اتنی ہی باریاں پھر مجھے پہلی کو بھی دینی پڑیں گی، یا پہلی سے باریاں معاف کروائیں. تو یہ پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے عدل کا حکم دیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. تو 2 شادیوں کی صورت میں آپ کو دونوں کے درمیان راتوں میں برابری والا معاملہ کرنا پڑے گا، خرچے میں بھی برابری والا معاملہ کرنا پڑے گا. یا تو آپ کسی بیوی سے وہ برابری معاف کروائیں، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو، نہیں دستبردار ہوتی تو پھر آپ کو وہ ٹائم دینا پڑے گا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا؟ دولت غربت سب برابر، اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی، کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد سب کیا ہے؟ تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ، بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے، میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر، تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے، کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب، نہ، ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے. نبی نے پوچھا کیوں، کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں، مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں، اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے؟ برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے؟ منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، ہم دونوں کیا ہو گئے؟ برابر. اور رشتہ داری جوڑنا، جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی، تعلیم پہ بھی، مدرسوں میں بھی، جہاد میں بھی، ہر جگہ. ہم تو، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو، فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں، ذکر اللہ بتایا، یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ، جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی، یہ جذبہ انسان کا. تو یا یہ پسندیدہ ہے، اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے، یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا، اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، وہ زیادہ کما لیں گے. تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے. تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے. اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی، اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں، مرد بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم بھی صدقہ کرتی ہیں، مرد بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتی اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں، ہم کیسے؟ عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں. یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی. اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت، تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا، اس کو انسان بنایا، عورت بنایا. یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا، ان کے پیٹ سے کس کو جنا؟ اللہ نے پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا، اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے، لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں، ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے. نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے؟ اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل، پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی. ٹھیک ہے نا، آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مالدار تھا، کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی، نماز پڑھتا تھا، داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون، وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھی، فون نمبر دیتی تھی، پتے بتاتی تھی، اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، جہاں پیسہ آیا، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے، دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا، وہ پہلے ہی بیچارہ، اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے، کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو. کیا کہا شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے, تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو. اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض ہو, ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش. ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو. پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو. ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں. تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ ہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا, تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں شکار. تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں. آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بےچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے.
یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کرو، تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ ظلم ہے، کھانا ہے نہیں اس کو، خام خامے کیوں مار رہے ہو؟ تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو؟ انسانوں کو. تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا، ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے، جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا، تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے؟ جمشید کھا لے، غفار کھا لے، وسیم کھا لے، یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے، تو بہت زیادہ ہے. پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا، یہ بچوں کے کھیل ہیں، ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا، اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا، یہ جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں، میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یا میں یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے. تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ، چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے، دیکھنے جائیں گے، انجوائے کریں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی؟ تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تم بھی چلے جاؤ، نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے ہم بھی جا کے چلے ہیں. یہ تو جب ہم دوسروں کو دیکھتے تھے ہم یہی دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بس نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں، مجھے تو اسپانسر کیا تھا، بیانات کے لیے بلایا تھا، ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے، تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے، جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے، اور وہ 3 فلائٹیں، اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے، وہ آپ دیکھیے گا، لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی؟ نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر، تو اصل بات جو چل رہی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ دائیں میں بہت ہو گئی ہے. تو خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. حلال اور حرام میں فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے، وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جائے. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا، کوئی خوبصورت سی لڑکی، بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. مجھے کہنے لگے میری 2 بیوی ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا والا شادی شدہ تھا، پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا، اس سے بچے بھی. تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے، کسی کو پتہ تھوڑی کس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی، بے پردہ سی تھی، بال وال کھلے ہوئے، بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی، میں یہیں پر کوئی ماجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا، بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی. تو میں نے پیغام بھیجا، پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی، کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے، کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں، عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے، پیچھے نکل لی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام، جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں
اللہ معاف فرمائے، کہہ رہے ہیں وہ خاص علاقہ ہے، بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا، کوئی نماز روزہ نہیں، ایسے ٹھرکی بوڑھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا، باہر ہوٹلوں پہ، کوئی کام دھندا نہیں ان کا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں ادھر سے کوئی عورت آتی ہوئی نظر آتی نا، اس کو دیکھتے وہ، اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا، وہ دوپٹہ بھی نظر، وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہو. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا، ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں. یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا، وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے، نکل لیے پیچھے، یہ تو جا بھی نہیں سکتے، بس دیکھنے ہی پر ہی ہے، اور کیا کریں گے بیچارے، اتنے بوڑھے ہو گئے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بہت برباد. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا، نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو، نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ تہجد میں، نہ تلاوت میں، نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں، ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں، تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں، کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ، ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوا، جل باز ہے، فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا، جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں، فیل، بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے، اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے، اولاد کیا کہے گی، ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی، الا المصلین. میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے، بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں، پڑھنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے، پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، خواہشات کو لگام دیتی ہے، کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے، وضو کرنا مشکل کام ہے. مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع، سجدہ، تسبیحات، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے، ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے، نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے الٹے کام کرتے ہوئے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے، یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے، یا وہ پیناڈول کھا کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا بھائی یہ اگر پیناڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو، قرآن کہہ رہے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے، نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ ہے ہی اتنا نالائق کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی. یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا، فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، اٹھے عادت پڑی ہوئی ہے، آئے روبوٹ کی طرح پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا، کسی نے لقمہ نہیں دیا، تو اکیلا،
تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی, آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو؟ ہے بھائی, سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں, نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا, یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا, جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا, نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو, نہ کہیں خارش ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے, دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی, کبھی یہاں کھجا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی یوں شروع ہو جائے گا, کبھی ناک میں انگلیاں گھما مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں, رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے, دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان, اس کے آداب کا خیال کرے, تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے, وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین, اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے, نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10-10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا, سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2-2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی بات گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفریط, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, جو 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا,
बार बार भाई मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया, बार बार। अबे हमने कहा भाई ये तो किसी तफरी में दिलचस्पी नहीं ले रहे, इनको तो बस इससे मगरिब का टाइम हो गया, जोहर का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया, ईशा का टाइम हो गया। मैंने कहा भाई वाकई ये क्या है, वाकई ये नमाजी है। आजकल नमाजी लोग बीमार हुए, नमाजें छोड़ दी, कोई वुजू कराने वाला नहीं है, बार बार कपड़े चेंज करना बहुत टेंशन है। एक्चुअली अब देखें कैसे, ऐसे तो अजीब अजीब से स्टाइल होते हैं लोगों के। जहाजों में बैठे हैं, पड़े सो रहे हैं, फजर का टाइम गुजर गया, जोहर का टाइम। अबे भाई जहाज है, सफर है, और कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे होते हैं। अबे भाई ये लेटे लेटे तो उसके लिए है जो खड़े होके ना पढ़ सके, वो बैठ के पढ़े। जिधर मुंह है उधर मुंह उठा के पढ़ रहे हैं नमाज। तो किबला अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया। नफिल नमाज आप सुन्नतें जहां मुंह हो सफर में पढ़ सकते हैं, सवारी पे, लेकिन फर्ज नमाज तो आपको किबले की तरफ रुख करना पड़ेगा। कहते हैं हमें जहाज में कहां से पता चलेगा? भाई एयर होस्टेस से पूछ लो यार। वैसे तो चाय मंगवा रहे हो एयर होस्टेस से, उस वक्त शर्म नहीं आ रही, ये नहीं सोच रहे कि ना महरम है। कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हो, खाना मंगवा रहे हो, तो मुंह से फूट लो, पूछ लो कि जी किबला किस तरफ है। अक्सर एयर होस्टेस बता देती है, उनको नेविगेशन होता है ना, उनके पास सब पता होता है। नहीं तो वहां एलईडियां लगी हुई होती हैं, बहुत कुछ जराए हैं। अगर इंसान चाहे ना कि मेरी नमाज कजा ना हो तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं है। बसों में बैठे होंगे मुस्टंडे बने, पेशाब आ रहा होगा तो बस बाप भी रुकवाएगा। नमाज कजा होने वाली है, फिर कहते हैं यार एक्चुअली हमने ड्राइवर को कहा तो अब रोक नहीं रहा, तो क्या करें? भाईजान ऐसे शराफत का दौर है ही नहीं। आप ऐसे रुकवाओ जैसे आपको बहुत जोर का आ रहा है, ठीक है? फिर आप ये कहते कि एक्चुअली अब ड्राइवर रोक ही नहीं रहा तो चलो शलवार ही ठीक है फिलहाल। वहां थोड़ी ऐसा होता है। तो फिर भी ना रोके, आपने पूरा फोर्स कर लिया, फिर सीट पे बैठे बैठे पढ़ो, माफ फिर भी नहीं है, लेकिन फिर उसको नीचे उतर के लौटा लो। तो नमाज इस तरह से होगी तो मेरे भाई फिर वो आपको बुराई से रोकेगी। कोई काम कंटिन्यूअसली पाबंदी से किया जाए। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। आगे फिर अगली आयतें, इस पर मैंने पिछले हफ्ते भी बयान किया था, लेकिन चलो दोबारा हो गया। तो नमाज की बहुत शदीद पाबंदी की जरूरत है। तो इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए भाई बेलगाम नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अपने अंदर कुछ तब्दीली। और मैं आपको गारंटी से कह दूं, दीनदार बनने का खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरत में फायदा बाद में है, दुनिया जन्नत बनती है। बहुत मजे की जिंदगी होती है किसकी? जो अल्लाह वाले होते हैं, बहुत मजे की जिंदगी होती है। उनको खामखा की टेंशन वाली चीजों से टेंशन होती है। आजकल लोगों को बगैर टेंशन वाली चीजों से टेंशनें हो रही हैं। कोई टेंशन की चीज हो तो यार कोई समझ में आता है, खामखा की टेंशन है। बहरिया टाउन फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, काश में खरीद लेता। अबे तेरा आटा दाल चल रहा है मेरे भाई, ये टेंशन की चीज थोड़ी है यार। वो अमेरिका निकल गया, हम वहीं के वहीं है, पता नहीं क्या क्या लोगों के मसाइल हैं। छोटी छोटी चीजें देखो, जब आप दीनदार बन जाओगे आपका ज़र्फ इतना बड़ा होगा, आप कहोगे मुझे अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने की जगह है और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है, तो मुझसे ज्यादा अय्याश दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इतना मिलता नहीं, इससे 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो आपकी जरूरत आपके जहन में आई इतनी है, मिल 10 गुना ज्यादा रहा है, तो बहुत ज्यादा खुश होगे कि नहीं होगे? और अगर दुनिया को असल बना लिया, अल्लाह को, इस्लाम को जिंदगी से निकाल दिया, तो फिर आपकी सोच ये होगी जितना भी आ गया ना वो क्या है, कम है। अपनी बीवी भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, बोले कि यार वो भाभी उसकी वो देखो कैसी है, उसकी कैसी है, ये क्या है यार। इसी में मेरे पास आ रहे होते हैं लोग, घुट घुट के मर रहे होते हैं। मैं कहता हूं उनको सोचो जिनके पास जो कमा रहे हैं, जिनको कोई 40 सालें उम्रें हो गई, कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं, तो खुश हो जाओ, तुम्हें मिल तो गई ना। तो दुनिया की मोहब्बत हर टेंशन की जड़ है, और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई तो हर खुशियों की जड़ पैदा हो गई, बेस पैदा हो गई आपके अंदर। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद इंशाअल्लाह 7:45 बजे